السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوں گے بالکل خیر خیریت سے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لاسٹ میں لائک ضرور کر کے جائیے گا۔ خوبصورت سا کمنٹ چھوڑا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے پڑھ کے اور میں جواب بھی ضرور دیتی ہوں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ مقدم سائیں، اتنا سارا سامان آپ تو بس 15 دنوں کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے شہر والا بنگلہ کیوں کھلوانے کے لیے کہا ہے؟ ملازم بتا رہے تھے کہ آپ وہاں شفٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو دادا سائیں پوچھنے لگے۔ بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے دادا سائیں، میں حوریہ کو لے کر شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے میز پر موجود سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ وجہ جان سکتے ہیں ہم؟ دادا سائیں کو غصہ تو بہت آیا لیکن اس کے معاملے میں وہ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے تھے۔ اس کی ضد کے آگے ان کا غصہ اور طاقت ہمیشہ دب کر رہ جاتے۔ کردم جتنا سنجیدہ مزاج تھا، مقدم کا مزاج اتنا ہی ضدی تھا۔ ضد اس کی ذات کا حصہ تھی، اسی لیے وہ اس بات پر غصہ کر کے اسے کسی قسم کی ضد نہیں دلوانا چاہتے تھے۔ وجہ بہت معمولی سی ہے دادا سائیں کہ یہاں میری بیوی کو میری بیوی ہونے کی اہمیت نہیں مل رہی۔ آپ لوگوں نے حوریہ کو اب بھی صرف ملک کی بیٹی سمجھا ہوا ہے، نہ کہ مقدم شاہ کی بیوی۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ ملک کی بیٹی ہی رہے گی آپ سب کی نظروں میں، اور میں اپنی بیوی کو بات بات پر ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا تو میرا دل کانپنے لگتا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شدت سے بولا۔ مجھے لگتا تھا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں دادا سائیں، لیکن یہ معاملہ محبت کی حدود سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے عشق سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو وہ بھی میرے لیے، میرے حوریہ کے لیے جذبات بیان کرنے کے لیے چھوٹا ہوتا۔ آپ لوگوں کو میری بیوی پسند نہیں ہے، کسی کے لیے وہ ملک کی بیٹی ہے تو کسی کے لیے منحوس، اور آپ کے لیے اماں سائیں۔ وہ رک کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے تو وہ ایک آوارہ لڑکی ہے جس نے آپ کے بیٹے کو پھنسا لیا۔ آئندہ میری بیوی کے لیے ایسے لفظ استعمال مت کیجیے گا۔ آپ کی شاید وہ کچھ نہ لگے لیکن میری عزت ہے۔ آج سے 15 دن کے بعد جب میں واپس آؤں گا میں شہر والے بنگلے میں رہوں گا اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ اس حویلی میں اب میں واپس تبھی آؤں گا جب میری بیوی کو میری بیوی ہونے کی حیثیت ملے گی۔ ایک ہی رات میں تمہارے کان بھر دیے؟ اس نے مقدم سائیں رضوانہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرے پھوپھو سائیں، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کی تلخ باتوں کو سننے کی عادت ہو چکی ہے اسے۔ افسوس تو مجھے کسی اور پر ہے، اس نے اماں سائیں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں کے حصار میں خود کو محسوس کرتے ہوئے نازیہ کا سر مزید جھک گیا۔ آپ نے کہا تھا نا، آپ کی ہر چیز سے بڑھ کر میری خواہش ہے اماں سائیں، لیکن میری خواہش تو آپ کی سوچ کا مقابلہ بھی نہ کر سکی۔ تم یہ گھر نہیں چھوڑ سکتے مقدم سائیں، تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے تم کتنے اہم ہو۔ تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ آج سے بلکہ ابھی سے حوریہ کو اس گھر میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا۔ شاید ہم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ اپنے پوتے کو خود سے دور کرنے کا سوچتے ہوئے بھی دادا سائیں پریشان ہو گئے تھے۔ کردم، مقدم اور اب دھڑکن، تینوں میں ان کی جان تھی، وہ ان تینوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے نہیں آپ کو حوریہ کو بتانی ہوں گی، وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب کہ صاف لفظوں میں وہ ان کو حوریہ سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ حوریہ دیدہ، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، چلے ناشتہ کریں۔ وہ جانتی تھی کہ حوریہ رات سے اس سے ناراض ہے۔ وہ جب مقدم کو سب کچھ بتا رہی تھی تب حوریہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی وہ محسوس کر چکی تھی، اور اب اتنی دیر سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ حوریہ نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ تم بہت شرارتی ہو دھڑکن، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مقدم سائیں کو وہ سب کچھ بتانے کے لیے۔ وہ اپنا ناشتہ لے کر باہر آئی۔ شاید ٹیبل پر موجود لوگ اس کا ہی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ناشتہ تو وہ کافی دیر پہلے ہی کر چکے تھے۔ آؤ حوریہ بیٹا بیٹھو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے، دادا سائیں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ پریشان سی بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، کل جو کچھ بھی ہوا وہ بہت زیادہ تھا، وہ ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ کبھی بھی اس سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے۔ شاید ہم کل کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے، ہم سب نے کل تمہیں بہت ہرٹ کیا، ہم تم سے اس کے لیے معافی چاہیے۔ پلیز، مجھے برا نہیں لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتے وہ بول اٹھی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی، وہ اسے اپنے سامنے جھکتے تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ مقدم سائیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو رہے ہیں، مامی نے بات میں حصہ لیا۔
ہم سب ایسا نہیں چاہتے حوریہ، تم ہمارے خاندان کی بہو ہو، مقدم اس خاندان کا بیٹا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے بعد ہمارے لفظوں سے یا ہمارے رویوں سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ آج سے بلکہ ابھی سے میں تمہیں اپنی بہو کے روپ میں قبول کرتی ہوں، لیکن خدا کے لیے اس حویلی سے مت جانا، میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ کر حوریہ اندر تک کانپی تھی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کو قبول کر رہی تھی جس کا باپ اس کے شوہر کا قاتل تھا۔ آپ فکر نہ کریں مامی سائیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ یہ تو ہمارا گھر ہے، اور صبح کا بھولا شام کو اپنے گھر ہی آتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا۔ حوریہ یار جلدی سے ناشتہ کرو، کیا چڑیا کی طرح چگ رہی ہو؟ کیا کہا تھا تم سے کہ صبح صبح نکلیں گے اور تم ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی؟ وہ اسے گھر کے کپڑوں میں دیکھتے ہوئے اچھا خاصا تپ اٹھا تھا۔ ہم تھوڑی دیر اپنی بہو سے بات کر رہے تھے۔ حوریہ بیٹا آرام سے ناشتہ کرو اور پھر سکون سے نکلنا، اسے تو ہر بات کی جلدی ہوتی ہے۔ دادا سائیں کرسی سے اٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولے، جبکہ مقدم کو آتا دیکھ کر نازیہ اپنی آنکھیں صاف کر چکی تھی، جبکہ رضوانہ تو ابھی بھی اسے قہر برستی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ناشتہ کرو، تب تک میں کردم سائیں سے ڈیرے پر ملنے جا رہا ہوں، اور جب تک میں آؤں تم بالکل تیار ملو مجھے۔ وہ اسے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ حوریہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد نانا سائیں نے اسے اتنی محبت سے مخاطب کیا۔ کل وہ جن لفظوں سے ہرٹ ہوئی تھی، آج تو وہ ان الفاظوں کو بھول ہی چکی تھی۔ اسے اس گھر میں مقدم شاہ کی بیوی کی حیثیت ملی تھی، نہ کہ ملک کی بیٹی کی۔ اس کا دل چاہا کہ مقدم شاہ کے گلے سے لگا کر اسے اپنے دل کی کیفیت بیان کرے، لیکن اسے پتہ تھا اس کے بعد مقدم شاہ نے فری ہو جانا ہے۔ مقدم شاہ کی محبت اور بے باکی کو سمجھتے ہوئے بے اختیار شرمائی، جبکہ دھڑکن قریب بیٹھی او کرتی اس سے لپٹ چکی تھی۔ ویسے مقدم لالا نے ایسی بھی کوئی رومانٹک بات نہیں کی کہ آپ شرمائیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو حوریہ مزید شرمانے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ چھوٹی سی لڑکی تمہارا دماغ خراب کر چکی ہے۔ کردم نے جب سے اسے صبح والا واقعہ سنایا تھا وہ ہنسے جا رہا تھا۔ اور کیا تم وجہ بتا سکتے ہو کہ وہ تم سے اتنی خفا کیوں ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر مقدم پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ یار وہی چائے والا قصہ، کردم نے سرسری سی وجہ بتائی۔ مطلب وہ کل کی وجہ سے تم سے ناراض ہے، جو تم نے وہ فائل کی وجہ سے اسے ڈانٹا تھا؟ تو وہ اس کی غلطی تھی، اسے چائے نہیں گرانی چاہیے تھی، اور اگر غلطی سے چائے تمہاری فائل پر گر گئی تھی تو اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ مقدم کو حوریہ نے سب کچھ بتایا تھا، جس پر مقدم کو ساری غلطی دھڑکن کی ہی لگی تھی۔ چائے دھڑکن نے نہیں گرائی تھی، تائشہ نے گرائی تھی۔ کردم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بتایا، اور ساتھ میں باقی کی کارروائی بھی بتائی کہ کس طرح سے اس نے دھڑکن کو تائشہ سے معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ کیا؟ تائشہ نے؟ کیوں؟ کیا مطلب وہ ایسا کیوں کرے گی؟ مقدم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اور اگر تم جانتے ہو کہ چائے تائشہ نے گرائی ہے تو پھر تم نے دھڑکن کو کیوں ڈانٹا اور اسے تائشہ سے معافی مانگنے پر مجبور کیوں کیا؟ اب مقدم کو کردم غلط لگنے لگا تھا۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ لیکن تائشہ کے دوپٹے سے اترے موتی میرے کمرے میں پڑے تھے، تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے دھڑکن کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ رات کو وہ میرے کمرے میں چائے دینے آئی تو میرا ارادہ اس سے بات کلیئر کرنے کا تھا، لیکن وہ آگے سے نخرے دکھا رہی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ وہ موتی لگے جسے اٹھا کر وہ تائشہ کے سر پر جا پہنچی اور اسے اچھی خاصی بدتمیزی کر ڈالی۔ جو بھی ہے، تائشہ عمر میں اس سے بڑی ہے، اور اس کا مقام وہی ہے جو ایک گھر کی بڑی بیٹی کا ہوتا ہے۔ دھڑکن کی بدتمیزی پر مجھے غصہ آ گیا، اسی لیے میں نے اسے ڈانٹ کر معافی مانگنے کے لیے کہا۔ تو بتاؤ مقدم سائیں، اگر دادا سائیں سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو کیا ہم اس سے اس طرح سے بدتمیزی کریں گے؟ نہیں نا، دھڑکن کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ آگے اس طرح کے اور حالات آئیں گے، اور اگر میں معافی نہیں منگواتا تو بات بڑھ جاتی اور بڑوں میں چلی جاتی۔ دادا سائیں زمین کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے دادا سائیں کی مزید طبیعت خراب ہو۔ چاہے دھڑکن صحیح تھی، لیکن بدتمیزی تو بدتمیزی ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی بدتمیز کہے۔ واہ کردم سائیں، یعنی کہ آپ کو دھڑکن کی بدتمیزی پر غصہ آیا اور تائشہ کی گھٹیا حرکت پر غصہ نہیں آیا؟ آج پہلی بار اسے کردم غلط لگا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ شادی پر کی جانے والی تائشہ کی حرکت بھی اس کے سامنے کھول دے۔ تائشہ میری کیا لگتی ہے جو میں اس پر غصہ کروں گا؟ کیا حق ہے میرا اس پر جو میں اسے صحیح غلط کی پہچان بتاؤں؟ میری بیوی دھڑکن ہے مقدم سائیں، میں کسی باہر کی عورت پر یہ حق نہیں رکھتا کہ میں اسے ڈانٹوں یا اسے معافی مانگنے کے لیے کہوں۔ کردم نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے بہت گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے مقدم سائیں، تمہیں اب نکلنا چاہیے، گڑیا انتظار کر رہی ہوگی۔
اس سے مل کر وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا، جبکہ مقدم وہیں کھڑا سوچ رہا تھا۔ اس انسان کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، بیچاری دھڑکن۔ یہ سفر حوریہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین سفر ثابت ہوا تھا۔ وہ مقدم کے سنگ بہت خوش تھی۔ مقدم ہر تھوڑی دیر میں اسے کسی نہ کسی بات سے چھیڑتا۔ اس کا شرمایا ہوا روپ مقدم کو بہت پسند تھا۔ اس کا تو ہر روپ ہی مقدم کی جان تھا۔ اس کی ہر ادا مقدم کے لیے جان لیوا تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس یہ تھا کہ اس کی جان اس کے ساتھ ہے۔ گزرتے ہر ایک لمحے کے ساتھ حوریہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس نے کہاں اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت سوچا تھا۔ یہ تو مقدم کی سنگت تھی جو اسے دن بدن خوبصورت بنا رہی تھی۔ ایک عورت چاہتی کیا ہے اپنی زندگی میں؟ صرف چاہے جانے کا احساس۔ یہ احساس کتنا خاص ہوتا ہے یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ وہ ہر کسی کی محبت نہیں چاہتی۔ وہ محبت میں صرف اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہے، اپنے ساتھی کی محبت۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی ہے، چاہے جانے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہے۔ شادی کے ان 10 دنوں میں حوریہ نے یہ احساس دل و جان سے محسوس کیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مقدم کی محبت اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر نماز میں اپنے لیے مقدم کی محبت کو کبھی کم نہ ہونے کی دعائیں مانگتی تھی، اور مقدم اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا۔ اپنے ہر انداز میں اسے بتاتا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ وہ جو کبھی کسی کی محبت اپنے لیے محسوس نہیں کر سکی تھی، اب اسے سوائے مقدم کے اور کسی کی محبت کی ضرورت نہ تھی۔ پہلے مقدم صرف اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اب اس نے اس گھر میں اس کے لیے ایک مقام بنایا تھا۔ بے شک وہ لوگ اسے کبھی اہانہ شاہ کی بیٹی کے روپ میں قبول نہ کرتے، لیکن مقدم شاہ کی بیوی کے روپ میں قبول کرنے پر وہ مجبور ہو چکے تھے۔ وہ اس گھر کی بیٹی نہ تھی لیکن بہو تو تھی۔ بس یہی بات حوریہ کو فرش سے عرش پر بٹھا گئی تھی۔ اب وہ بے مول نہیں تھی، بلکہ اس گھر کے سب سے لاڈلے بیٹے مقدم شاہ کی بیوی تھی، اس خاندان کی بہو تھی، اور یہ صرف اس کا مقام تھا جس پر اور کسی کا کوئی حق نہ تھا۔ سویرا دیدہ، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے کچھ بتائیں گی؟ آخر چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ میں نے تو دھڑکن اور کردم سائیں کی لڑائی کروا کے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر رہے۔ لیکن آپ نے کیسے ان دونوں کو ہنی مون پر جانے دیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آخر چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ تائشہ کب سے اس کے کمرے میں بیٹھی اس سے باتوں میں مگن تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی پراسرار مسکراہٹ بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ ضرور اس کے دماغ میں کوئی ایسی کھچڑی پک رہی تھی جو بہت کچھ تباہ کرنے والی تھی۔ بے فکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ دھڑکن مجھے بتا رہی تھی کہ مقدم سائیں حوریہ کو بہت پہلے سے چاہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو دیکھنے دو، کچھ دن عیش کرنے دو، انہیں جینے دو اپنی زندگی، اور پھر انہیں میرے پاس آنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے میرے ہونے والے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کچھ دن اس لڑکی کے ساتھ گزار لیں جسے وہ کبھی پسند کرتے تھے؟ سویرا نے بے فکری سے کہا۔ سویرا دیدہ، کیا آپ مجھے اپنی پلاننگ بتائیں گی؟ وہ اس کی باتوں سے اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ وہ ضرور کوئی بہت برا کارنامہ سر انجام دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور تائشہ کو اس کی باتوں سے ہول اٹھ رہے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو سویرا اسے نہیں بتا رہی تھی۔ وہ کیا پلان کر رہی ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، تائشہ بھی نہیں جانتی تھی، اور اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ وہ رات گھر واپس آیا تو دھڑکن اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس کے بعد ڈنر ٹیبل پر بھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ کھانا بھی روز کی طرح آج بھی ملازموں کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے کہنے کے باوجود بھی دھڑکن نے اس کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا۔ تائشہ نے سب کو چائے پلائی، وہ بھی کچھ بھی بولے بنا چائے پی گیا۔ شاید وہ دھڑکن کے ساتھ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر چکا تھا۔ شاید وہ تائشہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے اس سے زیادہ خفا تھی۔ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ کردم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے حوریہ کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں روکا ٹوکا تھا۔ وہ کسی پر بھی اپنا حق نہیں سمجھتا تھا، یا شاید دھڑکن پر ضرورت سے زیادہ حق جمانے لگا تھا۔ کھانا کھا کے وہ روم میں آیا اور یہی سب سوچنے لگا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی، اپنے سے بڑے انسان سے کبھی بدتمیزی سے بات مت کرنا، یہ تمہاری تربیت کو 2 کوڑی کا کر دے گی۔ شاید وہ یہی بات دھڑکن کو سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے علاوہ بھی دھڑکن کو بہت ساری باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی مکمل بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دھڑکن
اممیچور ہے، لیکن کل کو اسے یہ گاؤں سنبھالنا تھا، اس گاؤں کا سرپنچ بننا تھا، تو دھڑکن پر نہ جانے کتنی ذمہ داریاں تھیں جو وقت رہتے اسے سمجھنے اور سیکھنی تھیں، لیکن شاید وہ اس سے کچھ زیادہ ہی امید لگا بیٹھا تھا۔ مقدم ہوٹل چیکنگ کر کے واپس آیا تو حوریہ گہری نیند سو رہی تھی، شاید سفر سے بہت تھک گئی تھی۔ اسے اس طرح سے گہری نیند سوتا دیکھ کر مقدم بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، غیر محسوس انداز میں اس کے ماتھے کو چومتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا آرام کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ تو اپنی حوریہ کو خوابوں کی دنیا میں لایا تھا۔ وہ اس ہنی مون کا ہر لمحہ یادگار بنانا چاہتا تھا۔ مقدم نہیں چاہتا تھا کہ حوریہ کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے غائب ہو۔ اس وقت بھی سوتے ہوئے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ تو میرا سوہنا ماہی، بی ریڈی، ایک خوبصورت سا سرپرائز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا مطلب، آج پھر کوئی شادی ہے؟ دھڑکن جو ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی، احمد شاہ اس کے پیچھے آ کر اسے شادی کے بارے میں بتانے لگے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ کردم نے جو کل دھڑکن کو ڈانٹا تھا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس بات کا بالکل بھی ذکر نہ کیا گیا۔ ہاں، آج بھی ایک شادی ہے، گاؤں میں کوئی نہ کوئی شادی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے دادا سائی نے کہا ہے کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیے، ہم سب لوگ جا رہے ہیں، سوائے کردم سائی کے، احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کردم سائی کیوں نہیں جا رہے؟ کردم کو یاد کرتے ہوئے دھڑکن کے لب مسکرائے۔ اسے تنگ کر کے دھڑکن کو بہت مزہ آیا تھا۔ وہ بھیڑ بھاڑ میں جانا زیادہ پسند نہیں کرتے، کہیں جانا ضروری ہو تو بے شک چلے جاتے ہیں، احمد شاہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے تیار ہوتی ہوں، اسے بول کر وہ بابا سائی کے کمرے کی طرف چل کے آئے۔ کچھ دنوں سے ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار ہو گئے تھے۔ دھڑکن نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ احمد شاہ کو بس ایک بات کا افسوس تھا کہ گزرا ہوا وقت وہ واپس نہیں لا سکتے تھے، اپنے بھائیوں کو واپس ہنستے کھیلتے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی اپنی لاڈلی بہن اہانا کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے تھے۔ ماں کی ممتا روٹھے ہوئے تو نہ جانے کتنے برس بیت چکے تھے، لیکن وہ باپ کا سایہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جب سے دھڑکن اور کردم کا نکاح ہوا تھا، دادا صاحب بہت خوش رہنے لگے تھے، اور اب انہیں خوشیوں میں وہ احمد شاہ کو بھی شامل رکھتے تھے۔ ہاں بھئی دھڑکن، تیار ہو؟ تائشہ، سویرا اور گھر کے باقی سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے، جب دھڑکن کو محسوس نہ کر کے دادا سائی نے پکارا۔ کردم ابھی ابھی گھر واپس لوٹ کے آیا تھا۔ سب کو اس طرح سے تیار دیکھ کے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ سب لوگ شادی پر جا رہے ہیں۔ دھڑکن بھی آ گئی۔ احمد شاہ نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر کہا۔ کردم کی نظریں بے اختیار اس پر اٹھی تھیں۔ سفید انارکلی فراک میں سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے وہ کسی اور ہی دنیا کی خوبصورت ترین پری لگ رہی تھی۔ کردم کی نظر اس پر رک سی گئی۔ ماشاءاللہ، میری شہزادی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، دادا سائی نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار شرما دی۔ دھڑکن، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ کردم اس پر سے نظریں ہٹاتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میں شادی پہ جا رہی ہوں۔ دھڑکن جانتی تھی کہ کردم جانتا ہے کہ وہ شادی پر جانے کے لیے تیار ہوئی ہے، پھر بھی اس طرح سے آرڈر جھاڑ رہا ہے، وہ بھی جب کہ وہ جا رہی ہے۔ اسی لیے دھڑکن نے اسے بتانا ضروری سمجھا کہ فی الحال وہ اس کے لیے چائے تو ہرگز نہیں بنا سکتی، اور ویسے بھی اس دن کی عزت افزائی کے بعد دھڑکن نے قسم کھا لی تھی کہ اب اس کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ دھڑکن، شاید تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس بار کردم ذرا سختی سے بولا۔ دھڑکن نے دادا سائی کی طرف دیکھا۔ دادا سائی نے ایک نظر دھڑکن کی طرف اور پھر کردم کی طرف دیکھا، پھر دھڑکن کو دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، بیٹا جاؤ اپنے شوہر کو چائے بنا کر دو، تم کل ولیمے پر چلی جانا۔ اب تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ دھڑکن کو بات کرنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھ گئے، جبکہ کردم اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دھڑکن کا موڈ بری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ بہت شوق ہے نا میرے ہاتھ کی چائے پینے کا، آج ایسی چائے پلاؤں گی ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ وہ غصے سے کچن کی طرف آئی اور غصے سے چیزیں پٹکتی برتن ادھر ادھر کر رہی تھی۔ چینی اور نمک کے ڈبے سامنے رکھتے ہوئے اس کے شرارتی دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ آئی ایم سوری کردم سائی، مجھے پتہ نہیں چلا نمک کون سا تھا اور چینی کون سی تھی۔ اس کو تو لونگ بولتے ہیں نا، وہ شرارت سے کہتی ایک ڈبہ اٹھانے لگی۔ چائے کی پتی بھی تو کچھ اس طرح کی دکھتی ہے۔ اس نے لونگ کا چمچہ بھرتے ہوئے چائے کے پانی میں ڈال دیا اور پھر نمک کے 3 بڑے سائز کے چمچے اپنی شاندار چائے کا حصہ بنانے لگی۔ نمک کے نام پر چینی کی بس ایک چٹکی ہی ڈالی تھی، کیونکہ دونوں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے وہ دونوں میں فرق نہیں کر پائی۔ غلطی سے نمک کی جگہ چینی اور پتی کی جگہ لونگ ڈال دیے۔ کردم سائی، آپ کی شاندار چائے تیار ہے۔
چائے کو کپ میں ڈالتی وہ اس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ بے شک آج اس کے ہاتھوں جو ڈش تیار ہوئی تھی وہ چائے کے علاوہ کچھ بھی کہلا سکتی تھی۔ تمہیں ٹھیک سے پتہ ہے نا کہ وہ لوگ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ احسن ملک نے اپنے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے اسے مکمل انفارمیشن دی۔ ان لوگوں پر نظر رکھو، لیکن دھیان رکھنا کہ مقدم شاہ بہت تیز انسان ہے، اسے یہ سب کچھ پتہ نہ چلے۔ اس کا دماغ چیتے کی رفتار کو مار دے سکتا ہے اور اس کی نظر چیل کی نظر کو۔ اگر اسے شک ہوا اور میری بیٹی پر آنچ آئی تو تم لوگوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سر بے فکر ہو جائیں، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آپ کی بیٹی اور مقدم شاہ پر نظر رکھیں گے، اور جب آپ کی بیٹی اکیلی ہوگی تب آپ کو خبر کر دیں گے۔ آپ اس سے مل کر سب کچھ بتا دیجیے گا۔ فی الحال آپ کی بیٹی کمرے میں تنہا ہے، لیکن مقدم شاہ اس کا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ پکڑے جائیں۔ اس کے آدمی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن مقدم شاہ کے ہر قدم پر نظر رکھو اور حوریہ کو تنہا پاتے ہی مجھے بتاؤ۔ ملک نے فون رکھتے ہوئے کہا، وہ وقت دور نہیں قاسم شاہ سائیں جب میری بیٹی میرے پاس ہوگی۔ وہ خیالوں میں شاہ سائیں سے مخاطب تھا۔ آپ بہت اداس لگ رہی ہیں بڑی اماں، آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں۔ حوریہ نے کس طرح سے مقدم سائیں کو اپنی طرف لگا کر آپ کو خود سے معافی مانگنے پر مجبور کیا، سب سمجھ رہی ہوں۔ پہلے اس کے باپ کی وجہ سے ہمارا سارا خاندان تباہ ہوا اور اب اس کی وجہ سے مقدم سائیں آپ سے الگ ہو رہے ہیں۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر پاتی۔ میں نے جو کچھ بھی اس دن کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس دن میں نے بدتمیزی سے مقدم سائیں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن میرا یقین مانے سائیں، کاش میں انہیں پہلے دیکھ لیتی۔ سویرا کب سے ان کے قریب بیٹھی باتیں کیے جا رہی تھی جبکہ نازیہ نے اس کے کسی سوال کا کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر وہ ان کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر مایوس ہو کر ان کے قریب سے اٹھ گئی۔ ماں بالکل بیٹے جیسی ہے۔ ماں بالکل بیٹے جیسی ہے، مغرور اکڑو سویرا بڑبڑاتے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ چائے لے کے کمرے میں آئی تو کردم نہا رہا تھا۔ کردم سائیں، چائے میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے، نہ کہ اسٹڈی ٹیبل پہ، پہلے بتا رہی ہوں، بعد میں الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اونچی آواز میں بولی جبکہ اس کی آواز سن کر کردم بے اختیار مسکرایا۔ یہیں رکو، آ رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی کردم کا ایک اور آرڈر آ گیا اور پھر اگلے 2 منٹ میں کردم باہر تھا۔ اپنے کرتے کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ رکا۔ وہاں کبرڈ سے ٹاول نکال کے لاؤ، وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھا اور دوسرے ہاتھ سے قریب سے چائے کا کپ اٹھایا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی الماری سے تولیہ نکالتی دھڑکن کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ بمشکل اسے ضبط کرتی تو اس کے قریب آئی۔ کردم کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ کھڑی کیا ہو، سر پونچھو میرا، اور دوسرا حکم دیتا چائے پینے لگا۔ دھڑکن نے اس کے آرڈر پر منہ بنایا اور پھر حیران پریشان نظروں سے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ رہی تھی جو آدھا خالی ہو چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی گندی چائے کس طرح پی رہے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کردم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے سر کی طرف اشارہ کیا تو اس نے فوراً ہی تولیہ اس کے سر پر رکھا۔ اس افراتفری میں وہ اس کے بہت نزدیک آ چکی تھی۔ ایک نظر کردم نے اسے اپنے بالکل قریب دیکھا۔ دھڑکن فی الحال صرف چائے کا سوچ رہی تھی جو کردم کے اندر جا کر نہ جانے اس کے گردے پھیپھڑے ہلا رہی تھی کہ نہیں، جبکہ کردم اس کے فل سپیڈ میں چلتے ہاتھ کو محسوس کر کے مسکرایا۔ چائے ختم کر کے کردم نے کپ ایک طرف رکھا اور اپنے سر پر چلتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ دھڑکن ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بہت اچھی چائے بنائی ہے، لیکن اگلی بار نمک ذرا تیز رکھنا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کس نے بتایا کہ میں نمک والی چائے پیتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ دھڑکن کی نگاہوں کے سامنے وہ چائے کے 3 بڑے چمچ جس میں اس نے نمک بھر بھر کر چائے میں ڈالا تھا وہ منظر یاد آنے لگا۔ ہمارے گھر میں تو اور کوئی نمک والی چائے نہیں پیتا، کردم نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پچھلی دفعہ ملازمہ نے بتایا تھا، وہ معصومیت سے بولتی اس کے چہرے کی ایکسپریشن کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے بالکل قریب بیٹھی وہ نروس بھی ہو چکی تھی۔ آپ کو واقعی ہی چائے پسند آئی؟ دھڑکن کنفیوز سی پوچھنے لگی۔ ہاں، اچھی تھی، پھر کوشش کرو گی تو اس سے بھی زیادہ اچھی بن جائے گی۔ کردم مسکرایا۔
اس وقت صرف اس کے ساتھ وقت گزارتا اس کے لیے مسکراتا کردم دھڑکن کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے مسکراتے ہوئے وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دھڑکن کا دل چاہا کہ یہ وقت کبھی نہ ختم ہو اور کردم اسے اسی طرح اس کا ہاتھ تھام کر اس سے باتیں کرتا رہے۔ دھڑکن، میں تم سے تائشہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کردم مسکرا کر بات کا آغاز کرنے لگا۔ جب دھڑکن نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا، بے شک وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تائشہ کے لیے اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہ تھی۔ مجھے لگا شاید آپ میرے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب سے اٹھتی ہوئی بولی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ دیکھو دھڑکن، میں تم سے آپ دیکھیں کردم سائیں، اگر آپ مجھے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ میری غلط فہمی تھی، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ تائشہ دیدہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو پلیز مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ اس کا نام سن کر وہ بیزار ہو چکی تھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، پھر اچانک مڑی۔ میں اس سے کبھی بات نہیں کرتی جو زبردستی مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن آپ سے بات کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میں دادو سائیں کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اگر میں چاہتی تو آپ کی اور آپ کی اس لاڈلی پلس چہیتی تائشہ دیدہ کی ساری باتیں میں دادو سائیں کو بتا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں انہیں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہ پھیلائی جائے اور مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے، کیونکہ میں ناراض ہوں، اور جب تک کوئی سرپرائز پلان کر کے مجھے نہیں منایا جاتا میں تب تک نہیں مانتی۔ دھڑکن نے اسے منانے کا آئیڈیا بھی دیا تھا، لیکن فکر نہ کریں، میں آپ سے خود کو منانے کی کوئی امید نہیں رکھتی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ دنیا کے سب سے بورنگ ترین انسان ہیں۔ اسی لیے اب اگر کوئی بھی کام ہو تو ملازمہ سے کہیے گا، مجھے نہیں۔ اگر الزام لگاتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے آپ کو یاد نہیں آیا تھا کہ میں آپ کی منکوہہ ہوں، تو کام کرتے ہوئے بھی یاد نہیں آنا چاہیے۔ وہ اپنی طرف سے اسے بہت بڑی بڑی باتیں سنا رہی تھی، جبکہ کردم کو ایک پل کے لیے وہ بہت سمجھدار اور دوسرے ہی پل میں کوئی ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ اسے بہت بھاری بھاری باتیں سنا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ تو اب میڈم کو منانا پڑے گا، ظاہری سی بات ہے، اسی لیے تو بتا کے گئی ہے کہ ناراض ہوں۔ لیکن کیسے مناؤں گا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں منایا اور نہ ہی کسی نے مجھے اس طرح سے منایا ہے۔ خیر، میں تو کبھی کسی سے اس طرح سے خفا بھی نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا میں اب اس کی طرح بچے جیسی حرکتیں کروں گا؟ مقدم سائیں، اب تم ہی کوئی آئیڈیا دو۔ وہ فون اٹھاتے ہوئے مقدم کا نمبر ملانے لگا، کیونکہ دھڑکن کی نظر میں مقدم بہت ہی رومانٹک ہسبینڈ تھا۔ اب ایک رومانٹک انسان دھڑکن کے شوہر کو اپنی بیوی کو منانے کا کوئی طریقہ بتا ہی سکتا تھا۔ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ضرور بتانا اور لائک ضرور کر کے جانا۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگلی نیکسٹ مزے کی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔